absinthium, that's right. common wormwood. Yes. A perfect picture of epileptiform seizure is produced by this drug. Nervous tremors, shake karna jise kehte hain, precede attack. Shall I translate? نہیں میں کر لیتا ہوں, آپ پڑھ کے سنا دیں. Sudden and severe giddiness, delirium with hallucinations and loss of consciousness. ٹھیک ہے, اتنا ابھی ٹھہریں گے. یہ دوا ہے جس کا ایپیلیپسی سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور اس کی بعض خاص علامتیں ہیں ایپیلیپسی میں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. پہلا یہ کہ اس کے ایپیلیپسی کا دورہ پڑنے سے پہلے کچھ ہاتھوں میں ٹریمر, کچھ اعصابی کمزوری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. جس کو یہ ٹریمر لکھ رہے ہیں وہ مختلف وجہ سے ہو سکتی ہے. میرا جہاں تک اس دوائی کا اثر مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اعصاب میں اچانک کمزوری واقع ہو جاتی ہے, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے انسان کسی چیز سے مغلوب ہو گیا ہے. اس وقت اس کے ہاتھ پاؤں میں ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر جب ایپیلیپسی کا دورہ آتا ہے تو ڈیلیریم اس میں پایا جاتا ہے. بعض ایپیلیپسی کے مریض دورے میں چلے جاتے ہیں, خاموشی سے بے ہوش ہو گئے, لیکن کوئی آواز وغیرہ ایسی نہیں نکالتے جس میں کچھ باتیں پائی جائیں, کچھ پاگل پن کا اظہار ہو. اس دوا میں یہ ہے ڈیلیریم. تو ایکونائٹ کے ذکر میں مجھے اس لیے یاد آئی تھی, یہ بات آپ نے کی ہے تو مجھے یاد آیا اس کا, کہ ایکونائٹ میں بھی ڈیلیریم ہے, لیکن وہ عارضی بیماریوں کا ڈیلیریم ہے, یعنی پاگل پن کی باتیں بے ہوشی میں کرنا. اس دوا کا تعلق لمبی بیماریوں سے ہے, اور ایپیلیپسی جیسی بیماری جو بعض دفعہ زندگی پر ساتھ لگی رہتی ہے, اس کا ڈیلیریم ہو اگر تو ایبس آپ کو یاد آنی چاہیے, اور اس ڈیلیریم میں چیخیں اور خوف کا اظہار ہو تو ایکونائٹ کوئی کام نہیں کرے گا. کچھ ملتی ہیں علامتیں, باقی جو علامتیں ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں آگے. Nervous excitement and sleeplessness. نروس ایکسائٹمنٹ, وہی نروس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بعض مریض ہیں ایپیلیپسی کے جن کا معلوم ہوتا ہے پس منظر بیماری کا اعصاب سے تعلق رکھتا ہے, اور ان میں زیادہ تر ایسی دوائیں کام آئیں گی جن کی بنیاد اعصابی کمزوری پر ہے. اب یہ باقی باتیں بھی دیکھیں, نیند نہیں آتی اعصابی کمزوری کی وجہ سے, اس لیے ایک دوائی کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. اب یہ ساری علامتیں یاد رکھنا بڑا مشکل ہے ہومیوپیتھ کے لیے, لیکن میرا ذہن اس کی طرف اس لیے گیا ہے کہ میں نے سب کے مزاج ذہن میں نقش کیے ہوئے ہیں. جب کوئی ملتی جلتی بات اس مزاج کی طرف اشارہ کرے تو پھر کتابیں موجود ہوتی ہیں, انسان فوراً اٹھا کر ان کو دیکھ سکتا ہے, جس طرح اس کتاب کو میں اٹھا کے دیکھ رہا ہوں, اور آپ کو آپ کی رہنمائی صحیح دوا تک ہو جاتی ہے. آگے چند باتیں پڑھ جائیں اور Cerebral irritation. ہاں, جو ہیلوسینیشنز وغیرہ ہیں ان کا تعلق دماغ کی جھلیوں کے اندر انفلمیشن یا اوور ایکسائٹمنٹ سے ہے. یہ محض نروس نہیں ہے. اب دو باتیں ممکن ہیں, ایک تو یہ کہ نروس بیماریاں اپنے طور پر نروس کمزوری کی وجہ سے, اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوں, اور اس کے علاوہ دماغ کی رگوں میں بھی انفلمیشن, دماغ کی جھلیوں میں بھی انفلمیشن پائی جائے, اس سے بھی اعصابی کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں, مگر اور طرح کی. تو اس دوا میں جسمانی انفلمیشن اتنی نہیں جتنی دماغ کے پردوں کی ہے, یا اعصاب کی کمزوری. اعصاب کی کمزوری اور نتیجے پیدا کرتی ہے, لیکن دماغ کی جھلیوں کی ایکسائٹمنٹ اعصاب پر وائلنس کا اثر دکھاتی ہے. ایسا مریض غصے میں آتا ہے, بکتا ہے, بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں, جوش دکھاتا ہے. تو اس دوا میں یہ دونوں مزاج خاص طور پر پائے جاتے ہیں. آگے چلیے. Cerebral irritation, hysterical and infantile spasms come That's within range of this remedy. Correct. Poisoning by اب mushroom. اسپیزم کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں لکھا ہے اس نے انفینٹائل اسپیزم, بچوں کے جو کیا کہتے ہیں اس کو, اسپیزم کو, تشنج, اعصاب میں تناؤ ہو کر ایک دم یوں جڑتے ہیں, مٹھی کی طرح بند ہوتے ہیں. اس سے بعض بڑی سخت تکلیفیں ہوتی ہیں, درد بہت ہوتی ہے جب تک اس کو حل نہ کر لیا جائے.
لیکن یاد رکھیں اسپیزم اور ایپیلیپسی دونوں ایک ہی قسم کی بیماریوں کے دو چہرے ہیں. ایپیلیپسی بغیر اسپیزم کے نہیں ہوتی. کہیں دماغ میں کچھ اسپیزم ہوا ہے، رگ میں کسی خون میں، یا اعصابی اسپیزم ہوا ہے، اس کے نتیجے میں مریض ایپیلیپٹک ہوتا ہے. پر جتنی ایپیلیپسی کی دوائیں ہیں ان کا اسپیزم سے تعلق ہے، اور جتنی اسپیزم کی دوائیں ہیں اگر کتابوں میں ایپیلیپسی کے نام پر نہ بھی پائی جائیں تو آپ اپنے تجربے میں لا سکتے ہیں ان کو. جن کے ہاں ایپیلیپسی کے کیسز ہیں، ہمارے احمدی ہیں بہت سے، کچھ دوسرے غیر احمدی سننے والے بھی اب دلچسپی لے رہے ہیں، مجھے اطلاع مل رہی ہے اس پروگرام میں دلچسپی لے رہے ہیں. ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایپیلیپسی سے تعلق رکھنے والی تمام دواؤں کو خود پڑھیں اور بار بار پڑھیں. پہلی دفعہ جب پڑھیں گے تو ہر دوا لگے گا کہ ہمارے بچے پر ہی اس کا اطلاق ہو رہا ہے. انسان گھبرا جائے گا، اچھا یہ بھی اس پہ لگتی ہے، دوسری وہ بھی اس پہ لگتی ہے. حالانکہ جب آپ دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاج شناسی اور مزاج قد کی تفریق ضروری ہے. علامتیں بہت سی مشترکہ دکھائی دیں گی، اسپیزم کے نتیجے میں کم و بیش ایسی علامتیں ہوتی ہیں، مگر وہ کون سی ایسی دوا ہے جس سے کسی بیماری کا مزاج الگ کر دی، کسی دوا کا دوسری دوا سے اس طرح مزاج الگ کر دیا جائے جیسے بعض مریضوں کا بعض مریضوں سے مزاج الگ ہوتا ہے. جب آپ اس حصے پر عبور حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے لمبی تفصیلوں میں جائے بغیر صحیح دوا کی تشخیص آسان ہو جائے گی. اور کیا کہتا ہے آگے؟ Poisoning by mushrooms, chorea, tremor, nervousness, وہ بھی وہی ہے. excitement and sleep. مشروم پوائزنز بعض اعصاب پر بہت گہرا اثر دکھاتے ہیں. بعض مشروم پوائزن ایسے ہیں جو نروس فیلیور کر کے ہارٹ فیلیور کر دیتے ہیں، بہت جلدی موت ہو جاتی ہے. بعض ہیں جو دوسرے سیپٹک اثرات بھی دکھاتی ہیں، مگر یہ زیادہ تر اس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. خاص طور پر مائنڈ کے سمٹم بتاتا ہے جی. نیکسٹ مائنڈ hallucinations, frightful visions, kleptomania, loss of memory, forgets what has recently happened, wants nothing to do with کلیپٹومینیا بند جگہ میں ہاں کلیپٹومینیا وہی ہے غالباً. آپ چیک کر لیں ایسی جگہ جہاں بند کمرہ ہو، ہال کے اندر انسان ہو، وہاں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں بڑا ہی ہو کمرہ، یہ احساس ہو کہ میں قید ہو گیا ہوں، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کو غالباً کلیپٹومینیا کہتے ہیں. لیکن چیک کریں، مجھے پوری طرح یقین نہیں ہے کہ یہ بات درست. آگے چلیں. forgets what has recently happened, wants nothing to do with anybody, ٹھیک ہے. brutal. These are mind symptoms. ٹھیک ہے. Head, forgets what has recently happened. یہ جو علامت ہے یہ بہت ہی گہری اور مزمن بیماریوں میں بھی پائی جاتی ہے اور عارضی بیماریوں میں بھی. اور اس کا عارضی بیماریوں میں ان میں پائی جائے گی جن کا اسپیزم سے تعلق ہے، اور مزمن بیماریوں میں وہاں پائی جائے گی جہاں آہستہ آہستہ خون کی رگوں کے اندر ایسے مواد بیٹھ چکے ہیں جیسے کولیسٹرول وغیرہ، اور ان نالیوں کو انہوں نے تنگ کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ دماغ کے تمام حصوں کو برابر خون نہیں پہنچا رہی. ایسی بیماریاں آرٹیریوسکلیروسس کہلاتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ وقتی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے اور پرانی یادداشت اسی طرح قائم رہتی ہے. کیونکہ یادداشت کے 2-3 طبقے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ایک یادداشت ہے جو روزمرہ کی چیزیں ابھی لی ابھی واپس کر دی، اس کے لیے بہت تھوڑی انرجی دماغ کو ضرورت ہے خرچ کرنے کی، اور ان کی امپورٹنس کوئی نہیں، آئیں گئیں اور بات بھول گئی، ختم ہو گئی. ایک یادداشت ہے جس کو ہم سیمی پرماننٹ کہہ سکتے ہیں، وہ روزمرہ کے لیے نہایت ضروری ہے. مثلا کھانا کھاتے ہیں آپ تو اس کا اثر، اس وقت کی جو کیفیت ہے یہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں شام تک یاد بھی رہے کہ نہ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کھانا کھایا ہو اور شام تک یہ بھول گیا ہو کہ میں نے کھانا کھایا ہے. تو ان دونوں یادوں میں ایک فرق ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ آرٹیریوسکلیروسس، اس سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ جو بیماری ہے ایبسنتھ کی،
یہ اور چیز ہے، اس کا وقتی تھوڑی دیر کی چیز سے تعلق ہے، یعنی اچانک ایک بات بھولی ہے اور پھر بات ختم ہو گئی لیکن دماغ پر کوئی گہرا اثر نہیں پڑتا، وہ پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں برین فیگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسپیزم کی وجہ سے وقتی طور پر خون کی سپلائی کم ہوئی اور وہ حصہ یادداشت کا معطل ہو گیا۔ تو یہ آپ کو مزاج ہر دوا کے سمجھنے چاہیے، اگر مزاج شناسی کر لیں گی تو پھر بہت بڑی بڑی محنتوں سے بعد میں نجات مل جائے گی۔ میں چونکہ لیڈیز کو کہہ رہا تھا اس وقت کر لیں گی کہہ دیا، آپ سب کو کہتا ہوں کہ کر لیں گے آپ، تو بہت بعد کی بے وجہ کی مشقتوں اور محنتوں سے نجات ملے گی۔ بس ٹھیک ہے، پھر کافی ہوگی، باقی تفصیلات ہیں اس کی۔ بیسک 2 فیچرز یہی ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس 2 ہیں۔ تشریح رکھیں۔ دماغ میں جھلیوں کی سوزش اور اعصابی کمزوریاں اگر ایسی بیماریاں پیدا کریں جن کا اسپیزم سے تعلق ہو تو ان بیماریوں کا تعلق ایبسنتھیم سے ہے، اس لیے ایک ہی پٹی میں جو یاد رکھنے والی ایک دوا ہے وہ یہ ہے۔ اسی ضمن میں آپ کو بعض اور دوائیں ایٹ رینڈم بتاتا ہوں، یا کہیں تو کتاب سے لسٹ دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ سردست میرا خیال ہے ابھی جنرل گفتگو جاری رکھیں، جب بات اور آگے بڑھے گی تو پھر ایک ایک دوا کو باقاعدہ اصولاً گہرائی میں جا کر ان کا مطالعہ کریں گے۔